اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ جب انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے بشارت۔ اب یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں فرمایا ایمان والے اور اچھے عمل والے۔ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ایمان والے بالآخر جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بشارت اکثر ایسے دی جاتی ہے کہ ایمان بھی اور عمل بھی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب تو جنت میں جانا ہے، بس ہمارا تو جہنم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اچھے کام، ایمان اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، حسن اخلاق، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک، خیر خواہی، یہ جتنے کام ہیں یہ سب نیک اعمال ہیں۔ تو ایمان والا اور اچھے اعمال کرنے والا، فرمایا ان کو بشارت سنا دو۔ بشارت کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں بڑی خوبصورت نہریں بہ رہی ہیں، اور ان جنتوں میں انہیں جب کچھ کھانے کو دیا جائے گا تو یہاں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی پھل ملے گا، مثال کے طور پہ سیب ملا، انار ملا، تو وہ کہیں گے یہ تو میں پہلے بھی دیا گیا تھا، پہلے سے مراد یہ تو ہم تو دنیا میں بھی کھاتے رہتے، یہ انار جو یہاں کھا رہے یہ دنیا میں بھی کھاتے تھے، یہ جو کیلا یہاں پر کھا رہی ہے تو دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ملتا جلتا ہی ہے ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ جو جنت کا پھل ہے دنیا کے پھل سے کروڑوں گنا افضل ہے۔ اس کی لذت ہی جدا ہے، اس کا مزہ ہی جدا ہے، اس کے برابر دنیا کا پھل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ظاہر میں ملتا جلتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اور یا یہ ہے کہ جب جنتیوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی کھا چکے، جنت میں ہم تو پہلے بھی کھا چکے، لیکن رب کی عنایتیں ایسی ہوں گی کہ جنت میں وہی پھل جب دوسری مرتبہ کھایا جائے گا تو اس کا جو مزہ ہوگا وہ پہلے سے بھی بڑھ کے ہوگا، پہلے سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی۔ وہ پاکیزہ بیویاں حوریں بھی ہوں گی، وہ پاکیزہ بیویاں جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ہوں گی، اور جو دنیا کی نیک بیوی ہے وہ حور سے زیادہ فضیلت والی ہوگی، وہ حور سے زیادہ افضل ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ کس اعتبار سے؟ کوئی ناپاکی کے ایام نہیں آئیں گے، ہمیشہ پاک۔ اچھا، پھر ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی شوہر کا بغض نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی بے شرمی کی بات نہیں، یہ ہر عیب سے پاک ہوں گی، یہ ہر عیب سے پاک ہو۔ فرمایا پاکیزہ بیویاں جنت میں دی جائیں گی، اور یہ جنتی جنت کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔